أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ رمضان روزوں کا مہینہ گزر چکا ہے. یہ روزے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم پر فرض کیے ہیں پچھلی تمام امتوں پر بھی فرض کیے تھے، اور ان روزوں کا اصل مقصد صرف چند دن اپنے آپ کو بعض جاہز خواہشات سے روک لینا صرف یہ نہیں ہے. ایک مہینے کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہش جو جائز ہے عام دنوں میں، چند دنوں کے لیے یا ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لینا، صرف یہی روزے کا مقصد نہیں ہے. روزے کا اصل مقصد لعلکم تتقون تقوی ہے. ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انسان کے اندر ایک ڈھال پیدا ہو جائے، انسان کے اندر ایک چیز ایسی جاگ جائے کہ انسان کوئی کام کرنے لگے، خواہ وہ برا کام ہے خواہ وہ اچھا کام ہے. انسان ایک دفعہ مجبور ہو جائے کہ وہ غور کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ برا یا اچھا کام کر رہا ہوں، برا کام ہو یا اچھا، دونوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو میں یہ جو بھی کام کر رہا ہوں اچھا ہے یا برا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صرف برے کام کرتے ہوئے یہ تصور کہ جی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ایک بہت اچھا تصور ہے. اچھا کام کرتے ہوئے بھی یہ تصور ہمارے دل و دماغ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. یہ پیدا ہوگا تو خلوص پیدا ہو جائے گا، ایک ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. اللہ کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے، تعداد کی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں اصل اہمیت اس خلوص کی ہے، اس جذبے کی ہے جس جذبے سے انسان عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے. ایک شخص انتہائی اخلاص کے ساتھ ایک عمل کرے چھوٹا سا، وہ انتہائی اخلاص سے کیا گیا وہ چھوٹا سا عمل بعض دفعہ یعنی کسی دوسرے شخص کے پہاڑوں کے برابر نیکی کرنے سے بڑھ جاتا ہے. اس کی مثالیں ہماری شریعت میں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام جو شروع میں مسلمان ہوئے ان کے بارے میں اور جو بعد والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو بعد والے ہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو وہ اجر میں وہ ان السابقون الاولون کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو مد برابر گندم یا جو خرچ کر لیں. تو اصل اہمیت اس اخلاص، اس جذبے کی ہے. تو یہ جذبہ جو ہے یہ نیکی کرتے وقت بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے تاکہ اخلاص تازہ ہو جائے، اور گناہ کرتے وقت بھی ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے ڈر سے انسان گناہ سے دور ہو جائے. یہ ہے روزے کا مقصد. اگر یہ روزے کا مقصد پیدا ہوا ہے تو ہم نے جو روزے رکھے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہیں، ہمیں ان کا فائدہ ہے. اور اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا، ابھی رمضان گزرا نہیں اور ہم اپنی روٹین میں آگے وہ روٹین جو رمضان سے پہلے کی تھی اور جس کے اندر حلال حرام اللہ معاف کرے کوئی زیادہ پرواہ نہیں تھی اس کی، تو پھر سمجھیے کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. اگر تقوی حاصل نہیں ہوا اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، پھر ہمارے روزے کے اندر ہی کمی کوتاہی ہوگی جس سے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض دفعہ ہم جب یہ بات سنتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان بے حیائی سے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان متقی بن جاتا ہے، اگر نہ ہو تو پتہ نہیں وہ نماز قبول ہے کہ نہیں، وہ روزہ قبول ہے کہ نہیں، تو ہم بعض دفعہ بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ جی دین بڑا مشکل ہے،
یہ تو پھر روزے بڑے مشکل ہیں، یہ تو پھر نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ تو پھر قرآن تو ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اس بات کو قرآن کریم میں کئی جگہ واضح فرمایا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں۔ دین ہمیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، دین ہماری دنیا آخرت سنوارنے کے لیے آیا۔ زکوٰۃ ہم پر کوئی برڈن نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ ایک مومن کبھی بھی زکوٰۃ کو، صدقے کو بوجھ سمجھ کے نہیں دے سکتا، اور اگر وہ بوجھ سمجھ کے دے گا تو اس صدقے زکوٰۃ کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، اور یہ تربیت اور اصلاح یہ نماز کا اور روزے، صحیح نماز جو سنت کے مطابق ہے اور جس میں خشوع خضوع ہوتا ہے، اور صحیح روزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، ان میں ہماری یہ تربیت اور یہ اصلاح ہماری ہونی چاہیے۔ اور جو بندہ قلب سلیم کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ یہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ اسے پھر نماز مشکل لگتی ہے، نہ اسے نماز بوجھ لگتی ہے، نہ اسے زکوٰۃ بوجھ لگتی ہے، نہ اسے روزہ بوجھ لگتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیے۔ سیدنا بلال کو آپ فرمایا کرتے تھے، اے بلال اذان کہو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ نماز میں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مومنوں کے۔ منافق ہے جس کو نماز بوجھ لگے، عشاء، خاص طور پہ عشاء اور فجر کی نماز۔ منافق ہے جسے زکوٰۃ، صدقہ بوجھ لگے۔ ہم کہیں کہ جی اتنا مشکل روزہ گرمی کا۔ وہ صحابہ کرام وہ مرتے وقت روتے تھے، ان کے اعزہ اقارب ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی دنیا سے گئے، اور آپ کو تو اللہ نے جنتوں کی بشارت دی ہے، اور آپ مرتے وقت رو رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ کوئی اور مسئلہ ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ گرمیوں کے روزے وہ آئندہ ہم کیسے رکھیں گے، اور گرمیوں کے روزوں کا ہمیں ثواب اور وہ مقام ہمیں کیسے حاصل ہوگا، اور وہ جو سخت سردیوں کے وضو وہ ہمیں مقام کیسے حاصل ہوگا۔ تو انسان جب اپنی تربیت کرتا ہے نماز سے، زکوٰۃ سے، روزے سے، اور اپنی اندر کی اصلاح کرتا ہے، تو انسان کو ان چیزوں کے اندر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ کوئی بوجھ نہیں ہے، روزہ تو ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ یہ دنیا میں گناہوں سے ڈھال ہے۔ صحیح روزہ اگر ہم نے رکھا ہے، اس کے جو مقاصد ہیں اس کے مطابق، سنت کے مطابق، تو پھر انسان صرف ماہ رمضان میں گناہوں سے نہیں بچتا، بلکہ وہ پورا سال اس روزے کی برکت سے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اس کے اندر وہ ایک ضمیر جاگتا ہے، اس کے اندر وہ تقوی پیدا ہوتا ہے کہ جس سے وہ گناہ کرتے ہوئے ٹھٹک جاتا ہے، نیکی کرتے ہوئے بھی پھر اس کے اندر اخلاص زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کو روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور آخرت میں انسان کو روزہ اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ الصیام جنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو روزے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ ہم نے جائزہ لینا ہے ہمارے اندر یہ تقوی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تقوی کیا ہے؟ امام حسن بصری سید التابعین فرماتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور اللہ کے فرائض جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو بجا لانا، یہ عین تقوی ہے۔ دین کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہے تقوی۔ تو تقوی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی بڑا گہرا فلسفہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو ہم اس پر عمل درآمد شروع کر دیں، تو یہ عین تقوی ہے، اور یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا
کہ اے ابی تقویٰ کسے کہتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ سیدنا ابی نے فرمایا کہ اگر آپ جنگل میں جا رہے ہوں اور وہاں کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ اپنے آپ کو جھاڑیوں سے، کانٹوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ بس اسی روش کا نام تقویٰ ہے۔ انسان ہر کام کرتے وقت محتاط ہو جائے، اس سے کیا ہوگا؟ اگر وہ کام نیکی کا ہے اور شیطان اس کے اندر ہمارے لیے وسوسہ پیدا کرتا ہے بدعات وغیرہ کی صورت میں، جب انسان جائزہ لے گا کوئی بھی کام کرتے وقت، نیک کام کرتے وقت، تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا میں یہ جو نیکی کے نام پر کام کر رہا ہوں یہ سنت بھی ہے کہ نہیں، اس کے اندر میرے اندر اخلاص بھی ہے کہ نہیں، میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا۔ اگر میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا انشاءاللہ۔ اور گناہ کرتے وقت انسان بچے گا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ انسان اس وقت تک تقوی کی معراج کو نہیں پہنچتا، تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچتا جب تک وہ مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا نہ لے۔ کسی کام کرتے ہوئے اگر ہمیں اس کے بارے میں کوئی واضح دو ٹوک حرام ہونے کی دلیل کا علم نہیں ہے، لیکن دل میں کھٹکا ہو رہا ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ہے تقوی کی حقیقت۔ یعنی انسان صرف اپنے آپ کو صریح حرام کاموں سے نہ بچائے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچا لے۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ تقوی تو یہ ہے انسان مشتبہ چیزوں سے بچے، اور جب یہ تقوی کمزور ہوتا ہے انسان حلال حرام تک کی پرواہ نہیں کرتا، جو صریح حلال حرام ہے انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی۔ ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہ ہے تقوی۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذُرُ مَا يَرَى۔ تم اس طرح زمین پہ چلو جیسے تم کانٹوں والی زمین پر چل رہے ہو، تم ڈر رہے ہو کہیں مجھے کانٹے نہ چبھ جائیں، تو اس انداز سے زندگی بسر کرنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، یہ ہے تقوی۔ لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى۔ تقوی تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہ تو چھوڑیں، آپ صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں، صغیرہ گناہوں کو بھی ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ پتھروں سے بنتے ہیں، پہاڑوں کی بنیاد بھی چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، پتھر مل کر پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو تقوی تو یہ ہے کہ انسان کبیرہ تو کبیرہ، انسان اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ جب انسان کے اندر یہ تقوی پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے نتیجے میں، تو پھر انسان اس مرتبے پر پہنچتا ہے جو مرتبہ اسلام ایمان کے بعد، جو اسلام اور ایمان دونوں سے بڑا مرتبہ ہے، جس کو احسان کا مرتبہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسلام ہے جو ظاہری اعمال کا نام ہے، ایک ایمان ہے جو دل کے اعمال کا نام ہے، اور ایک احسان ہے جو ان دونوں سے بڑا درجہ ہے۔ اور احسان اس کے بھی دو درجے ہیں۔ مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے، اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتائے کہ شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ 6 ارکان بتائے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالقدر، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ پھر جبریل نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے 2 مرتبے بتائے۔ احسان کے دونوں مرتبے یہ اسلام اور ایمان کے مرتبے سے اوپر ہیں۔
اور وہ کیا مرتبے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کا بڑا مرتبہ، اونچا مرتبہ یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تمہارے اندر یہ یقین اتنا ہو جائے کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے، میں قیام میں کھڑا ہوں، میرے سامنے اللہ موجود ہے، میں رکوع کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، میں سجدہ کر رہا ہوں. انسان تصور کرے کہ میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں. بعض صحیح احادیث مبارکہ سے یہ پتہ بھی لگتا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ انسان کے سامنے ہوتے ہیں. صحیح احادیث مبارکہ میں اللہ کا چہرہ انسان کے سامنے ہوتا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ہم اس کی تفصیل اور کیفیت بیان نہیں کر سکتے. یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ احسان ہے. اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد کا احسان کا تصور کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ تصور جو بڑا تصور ہے پیدا نہ ہو سکے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ میرے سامنے ہے، پھر انسان کم از کم یہ تصور پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ہر عمل سے باخبر ہے. یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ گویا کہ یہ احسان کا مرتبہ ہے، اور یہ احسان کا مرتبہ یہ بہت بلند مرتبہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ جن کا لقب ہے، وہ 2 اشعار پڑھا کرتے تھے. اب یہ 2 اشعار ان کے اپنے ہیں یا وہ کسی اور کے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے، بڑے جذبے سے وہ یہ 2 اشعار پڑھا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب. جب بھی کبھی تم اکیلے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ میں اکیلا ہوں، تم کہو کہ میرے اوپر ایک نگران موجود ہے. کبھی انسان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. یہ احسان کا مرتبہ ہے، یہ تقوی کا مرتبہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کبھی یہ نہ سمجھے اگر وہ لوگوں سے اکیلے بھی ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ موجود ہے. میں نے اپنے خطبہ کے شروع میں سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر اسی تقوی کا حکم ہے. اور یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی یہ خطبہ جمعہ میں بھی پڑھنا مسنون ہے، خطبہ نکاح میں بھی پڑھنا مسنون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم خطبہ دیتے ہوئے جس کو خطبہ حاجت کہتے ہیں، آپ یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا. کئی مرتبہ اس آیت کریمہ میں تقوی کا، اللہ کے ڈر کا حکم ہے، اور آیت کا اختتام ہوتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ انسان کے اوپر پہرے دار ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. ظاہری چیز ہے، انسان اونچی آواز سے کوئی بات کر رہا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اور انسان کوئی بات آہستہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به. برابر ہے تم میں سے کوئی شخص پوشیدہ بات کرے، سرگوشی میں بات کرے، یا کوئی چیخ کر بات کرے. اللہ کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں. بلکہ بات تو کرنا دور کی بات ہے، دل میں کوئی خیال آئے اللہ اس خیال سے بھی باخبر ہے. علیم بذات الصدور. تو روزے کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے، یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہم کہیں اکیلے بھی ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں. الم یعلم بان اللہ یری. کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. آسمان و زمین کے اندر کتنی وسعت ہے، آسمان و زمین میں، آسمان کتنا بڑا ہے، کائنات کتنی وسیع ہے. اتنی بڑی اتنی وسیع کائنات کے اندر ذرہ برابر چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو سکے. یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی نیک عمل یا برا عمل وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، کوئی چیز حبۃ خردل کے برابر کیوں نہ ہو، پھر وہ آسمان اور کائنات کی وسعتوں میں کسی جگہ کیوں نہ ہو،
او فی السماوات او فی الارض، یا وہ زمین میں کسی جگہ ہو، زمین کے اوپر یا زمین کے اندر، ساتویں زمین کے نیچے کہیں، رات کے اندھیرے میں، یأتی بہ اللہ، اللہ کو اس کا صرف علم نہیں ہے، اللہ اسے لے آئے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ انسان کے نامہ اعمال میں موجود ہوگی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس اعمال نامے کو، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے، ہر عمل اس کے اندر موجود ہے، انسان حیران ہو جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ اللہ جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور ہم دندناتے پھرتے ہیں، اللہ معاف کرے، روزہ رکھنے کے بعد، رمضان گزارنے کے بعد، رمضان میں بھی اللہ معاف کرے اور رمضان کے بعد بھی، اور اگر ہمارے اندر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اپنے روزوں کا، روزوں کے بعد کا، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ عام طور پہ کہتے ہیں جی دیواروں کے کان ہوتے ہیں، دیواروں کے صرف کان نہیں ہوتے، ہر چیز کے کان ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیے زمین کے بھی کان ہیں، دیواروں کے بھی کان ہیں، چھت کے بھی کان ہیں، اسپیکر کے بھی کان ہیں، ہر چیز ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہی ہے اللہ کے حکم سے، صرف دیواریں نہیں، صرف زمین نہیں، اس زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے، زمین ایک ایک چیز کو محفوظ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن زمین نے یہ سارے راز قیامت کے دن نکالنے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا، پھر زمین اپنے بوجھ نکالے گی، محشر، میدان محشر میں زمین کے بوجھ کیا ہیں، یہی ساری سرگوشیاں، یہی سارے گناہ جو دیدہ دلیری سے زمین پر ہوتے تھے، اور انسان سمجھتا تھا کہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کسی پر زیادتی کر رہا ہوں، کسی کو قتل کر رہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کون سی پولیس پکڑے گی، یا انسان اکیلے میں کوئی گناہ کر رہا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکالے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے اسے حکم دے رکھا ہے، اللہ کے حکم سے ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہے۔ فرشتے ہمارے دائیں کندھے پہ، بائیں کندھے میں، ایک کلمہ ہمارے منہ سے نکلتا نہیں ہے، پہلے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ایک تیار موجود ہے پہرے دار، وہ لکھ لیتا ہے ہر چیز کو، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تمہارے ہر کام کو وہ جانتے ہیں اور وہ لکھ لیتے ہیں اس کو۔ صرف یہ زمین اور صرف یہ فرشتے نہیں، ہر چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ کی پیش گوئی ہے، قیامت آنے سے پہلے ایک وقت آئے گا جانور انسانوں سے باتیں کریں گے، صحیح حدیث مبارکہ، اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ انسان کا کوڑا، انسان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا یا کوڑا ہے، یہ انسان کو خبر دے گا اس کے پیچھے اس کے گھر میں کیا ہوا ہے، انسان کو انسان کی ران خبر دے گی کہ انسان کے پیچھے انسان کے گھر میں کیا ہوا ہے، انسان کو انسان کے جوتوں کا تسمہ خبر دے گا کہ انسان کے پیچھے گھر میں کیا ہوا ہے۔ اور یہ چیزیں آج ہمارے ہاں عام ہیں، یہ کیمرے اور ہڈن کیمرے اور یہ چیزیں، ایک ایک چیز ہماری، وہ کہتے ہیں جی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو جب انسان اللہ کی دی ہوئی محدود صلاحیت سے، انسان خود ناقص ہے، اس کی صلاحیتیں ناقص ہیں، انسان نے یہ چیزیں بنائی ہیں، تو اللہ کا نظام کتنا کامل ہے اور کیسے ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ہالینڈ میں ایک شخص تھا، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اشارہ وغیرہ کاٹا تو مجھے آن لائن چلان آ گیا، تو میں نے چیک کرنے کے لیے ان کو میسج کیا کہ میں نے تو اشارہ کاٹا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے بلا کر عزت و احترام کے ساتھ مجھے انہوں نے ساری ویڈیوز دکھا دی، ایک نہیں 10 ویڈیوز دکھا دی کہ اشارے سے پہلے آپ یہاں موجود تھے،
جب اشارہ آپ کاٹ رہے تھے تب یہ تھے، جب آپ اشارہ کاٹ چکے ہیں ابھی تک وہاں سرخ لائٹ تھی. تو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے چیک کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے کیمرے اور اللہ کا جو نظام ہے وہ اس سے کتنا بہترین ہے اور کتنا کمال کا ہوگا. تو ہم ڈرتے نہیں ہیں گناہ کرتے ہوئے، اور بعض دفعہ یعنی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا. یہ زمین اور یہ فرشتے، صرف یہ نہیں، انسان کی زبان انسان کے خلاف ہو جائے گی قیامت کے دن. انسان کے خلاف قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں آج ہم زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا کرتے تھے. یہ زبان جس سے ہم دنیا کے اندر ہر قسم کا جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، یہ زبان قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. سورہ فصلت میں اللہ فرماتے ہیں ان کے چمڑے، جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور یہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ چمڑے کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے زبان دی ہے، اس اللہ کا حکم ہے جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دی ہے. تو دیکھیے اللہ کا نظام تو بالکل پرفیکٹ ہے، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور آپ سب کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. یہ روزے کے بعد ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے، روزے کے اندر سب سے پہلے، اور روزے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے ہمارے اندر. ہم نے جائزہ لینا ہے ہمارے اندر یہ کیفیت اور یہ ایمان پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. روزہ ایسی چیز ہے کہ وہ اس چیز کی تربیت کرتی ہے. اسی لیے باقی جو اعمال ہیں، باقی اعمال اور روزے کا اللہ نے فرق رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل، اس کا بدلہ انسان کو 10 گنا سے 700 گنا یا 700 گنا سے زیادہ بھی مل جاتا ہے. کل عمل ابن آدم، 10 گنا بھی بدلہ ملتا ہے، 700 گنا بھی ملتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی کئی اعمال کا بدلہ ملتا ہے سوائے روزے کے. صحیح حدیث مبارکہ فرمایا وہ روزہ تو میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. وہ اس میں وہ حساب کتاب ختم ہو جاتے ہیں، 10 گنا، 700 گنا، 7000 گنا، وہ اس کا اجر اللہ دیں گے. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. جب اللہ نے بدلے کا ذکر کیا ہے اور ذکر نہیں فرمایا بدلہ ہے کیا، تو علماء کہتے ہیں اس بدلے کو شمار کتاب میں لایا ہی نہیں جا سکتا، اس کی کوئی حد بندی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزہ ہو جو اللہ کا مقصود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انسان لوگوں کے سامنے لوگوں کو شرم کر لیتا ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. اصل چیز ہے اکیلے کے اندر، خلوت کے اندر انسان یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے. مشہور حدیث کئی دفعہ بیان ہوئی ہے. لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہامہ. لوگ تہامہ ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں کو ہمالیہ ہے، تو لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے. صحابہ کرام نے سنا، بڑا پریشان ہوئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان جیسے اعمال سے بچانے کی کوشش کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، خبردار یہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تمہارے ہی بھائی ہیں، تم ہی میں سے ہیں، تمہارے ہی جیسے ان کے چمڑے ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ اسی طرح راتوں کو نماز پڑھتے ہیں جس طرح تم راتوں کو نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو.
وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جلوتوں کو اور ہماری خلوتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے بچا لے. ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے. اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہوں یا ہم اکیلے ہوں، ہم سمجھیں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. اپنی خلوتوں کو پاک رکھنا، اپنی خلوتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، نبیوں کا عمل ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ان کا قصہ بہت اہمیت کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور اللہ نے ان کا قصہ جس تفصیل سے بیان کیا، اس تفصیل سے اللہ نے باقی قصے بیان نہیں کیے، اور اللہ نے اسے احسن القصص قرار دیا ہے. اور اس قصے کی اصل جو خاص اس کا واقعہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جوان تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ جہاں غلام تھے ان کے مالک وہ مصر میں ان کو بیچ دیا گیا تھا، تو عزیز مصر کی بیوی انہیں ورغلاتی تھی. اب گناہ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اور ہر چیز گویا کہ گناہ پر آمادہ کر رہی تھی. وہ جوان بھی تھے، اور بطور انسان ان کے اندر جنسی خواہش اور یہ چیزیں بھی اللہ نے رکھی ہوتی ہیں، اور ان کی مالکن ہی انہیں بلا رہی تھی، اور وہ خوبصورت بھی تھی اور وہ مالدار بھی تھی، اور دروازے بھی سارے بند کر دیے تھے. قرآن میں پوری تفصیل سے بات ہوئی ہے. اور مفسرین کہتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی سرزمین، اپنے علاقے میں بھی نہیں تھے کہ انہیں ڈر ہوتا کہ میرے لوگ ہیں، میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے، میرے بارے میں باتیں کرے گا. وہ اپنے خاندان میں بھی نہیں تھے، اپنے علاقے میں بھی نہیں تھے، اپنے علاقے سے بھی دور تھے، کوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کو جانتا بھی نہیں تھا. لیکن کس طرح انہوں نے اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھا، اور کس طرح جب ہائی تلک تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. کس طرح انہوں نے اپنی خلوتوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے شدت کے ساتھ اس سے برات کا اظہار کیا. اور پھر اللہ نے کیسے ان کی مدد کی. اس کے بعد صرف یہ زلیخا والا واقعہ نہیں ہوا، پھر اس کے بعد شہر کی عورتوں نے بھی عجیب و غریب فتنے شروع کر دیے. زلیخا نے دعوت پہ سب کو بلایا. حضرت یوسف نے دیکھا کہ یہ سب میرے ارد گرد شکنجہ کس رہی ہیں، تو اللہ سے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ، جس فتنے کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو جس قید کی یہ مجھے دھمکیاں دیتی ہیں وہ قید مجھے زیادہ محبوب ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. اے اللہ، اگر آپ نے مجھ سے ان فتنوں کو، ان چالوں کو دور نہ کیا، میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں. تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار ہے. یہ یعنی نبوی عمل ہے اپنی خلوتوں کو پاک رکھنا. اور پھر سیدہ مریم کی آپ مثال دیکھیے، اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی. اور اس کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے. ان کی خلوت میں وہ عبادت کے لیے الگ تھی. حضرت جبریل انسان کی شکل میں آگے، حضرت مریم کو نہیں پتا تھا یہ حضرت جبریل ہے، لیکن کیسے انہوں نے اللہ سے پناہ طلب کی، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں. انہوں نے بعد میں واضح کیا میں تو فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کے حکم سے آیا ہوں. تو اپنی خلوتوں کو ہمیں پاک رکھنا چاہیے. اور آج اس حوالے سے بہت بڑا فتنہ لیپ ٹاپ، موبائل، خاص طور پہ نوجوانوں میں. اور یہ دونوں واقعات سیدنا یوسف کے، سیدہ مریم کے، دونوں عین نوجوانی کے ہیں، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، وہ 7 لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور سورج جو ہے وہ 1.25 میل
کے فاصلے پر ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جسے ایک حسب نسب والی مالدار عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر یہ تقوی اور اللہ ہمارے اندر یہ ڈر پیدا کر دے.